اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور طہارت و غسل سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے پہلے غسل کا طریقہ مکمل طور پہ سنت کے مطابق عرض کیا تھا، اور اس کے بعد کچھ غسل کی احتیاطیں میں آپ کو بتا رہا تھا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور یہ احتیاطوں کا لحاظ رکھنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ علی، اگر غسل جنابت میں ایک بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو جہنم میں ایسا ایسا کیا جائے گا۔ تو یعنی کنایہ لفظ سرکار نے استعمال فرمایا، جس سے اشارہ کر دیا کہ سخت عذاب ہوگا اس شخص کو کہ جو غسل کرتے ہوئے احتیاط کرے اور ایک بال میں بھی جنابت باقی رہ جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے۔ تو یہ جو اتنی تاکید ہے، اتنا محتاط کلام ہے، اتنی شدت و سختی کی گئی ہے، یہ ظاہر کرتی ہے کہ غسل کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ہم اس غسل کی بات کر رہے ہیں جس کو فرض یا واجب کہا جاتا ہے، جو حالت جنابت کے بعد ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ جنابت کو دور کرنے کے لیے غسل کیا جائے۔ لہٰذا ایک غسل ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ جمعے کے لیے کرتے ہیں، ہم عیدین کے لیے کرتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ کرتے ہیں، گرمی لگ رہی ہے تو غسل کر لیا، اس میں کوئی احتیاط کی حاجت نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جب انسان غسل جنابت کرتا ہے، ایک ناپاکی کو دور کرنے کے لیے کرتا ہے، بہنیں حیض یا نفاس سے فراغت کے بعد غسل کرتی ہیں، تو اسی احتیاط کے ساتھ کرنا ہوگا۔ تو آپ کو پھر ایک دفعہ تھوڑا سا پچھلا ریپیٹ کر کے پھر ہم اس کو آج انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ غسل کے اندر 3 فرض ہوتے ہیں۔ ایک کلی کرنا لیکن غرغرہ سمیت، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے حصہ بدن پر سے کم از کم ایک بار پانی کا بہانا۔ اگر کوئی سمندر میں نہا رہا ہے تو یا نہر میں، تو فقہا نے فرمایا اگر وہ ناک بند کر کے اندر ڈبکی لگاتا ہے اور 2-3 ڈبکی لگا لے یا 3 جگہ 3 دفعہ حرکت کر لے تو تمام سنتیں ادا ہو سکتی ہیں۔ تو یعنی 3 دفعہ جو پانی بہانے کی سنت ہے وہ پانی میں جانے یا اپنی جگہ بدلنے، پانی میں جگہ بدلنے سے وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ واش روم میں نہا رہے ہیں، باتھ روم میں نہاتے ہیں، تو اس میں پھر ذرا تھوڑا احتیاط کے ساتھ ہمیں غسل کرنا چاہیے، کیونکہ ہر جگہ پانی براہ راست پہنچ جائے یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے سلسلے میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک لفظ ہوتا ہے دھونا، ایک ہوتا ہے مسح کرنا۔ دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ کو آپ دھونا چاہتے ہیں اس پر سے پانی بہہ جائے، جس کی کم سے کم مقدار فقہا نے اندازہ کر کے 2 بوند بیان فرمائی ہے، کہ مثال کے طور پہ آپ پانی یوں گرائیں، یہ 2 بوند تو کم از کم ہو گئی، یوں بہہ جائے تو یہ دھونا کہلاتا ہے۔ اور آپ یہ پانی لے کر گرا دیں اور سوکھا ہاتھ پھیر، یعنی تری والا ہاتھ سوکھی جگہ پر پھیر لیں، اسے مسح کرنا کہتے ہیں۔ تو غسل میں چونکہ پورا بدن دھونا فرض ہے، لہٰذا اس میں 2 احتیاطیں کرنی ہوں گی۔ نمبر 1 کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، نمبر 2 کسی جگہ کا صرف مسح نہ ہو جائے، پانی بہانا ضروری ہے۔ لہٰذا جو جگہیں سوکھی رہ جاتی ہیں اس کی میں تفصیل تھوڑی سی پہلے آپ کو عرض کر رہا تھا کہ مثال کے طور پہ آپ نے جو پان چھالیاں کھانے کے عادی ہیں بہت زیادہ، تو بعض اوقات وہ داڑھوں کے اندر چھالیاں جم جاتی ہے۔ اب اگر آپ نے اس کو چھالیے کو نہیں ہٹایا اور ویسی آپ نے کلی کر لی تو یقیناً چھالیے کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، چاہے وہ بال برابر جگہ ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ ہم نے آپ کو فرمان علی شان عرض کیا ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، یعنی ذرے ذرے میں جنابت صلاحیت کیے ہوئے ہے، تو اس لیے چھالیے کے نیچے کوئی چیز ہے تو وہاں یعنی چھالیہ اگر لگی ہے تو اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، اس کو ہٹانا ہوگا۔ ایسی ہڈی چبائی تھی، ہڈی دانتوں میں جم گئی، بوٹی وغیرہ چبائی تھی، زیادہ مقدار میں دانتوں میں ہے، اسی طرح کوئی ٹافی وغیرہ چبائی تھی وہ دانتوں میں جمی ہوئی ہے، تو بہرحال اس کو ہٹانا پڑے گا۔ ہاں جس کو ہٹانے میں شدید حرج ہو، تکلیف ہو، وہ معاف ہوتا ہے، جیسے تار سے دانت باندھا ہو، یا جو زیادہ پان کھاتے ہیں ان کے دانتوں پہ ایک تہ جم جاتی ہے چونے کتھے کی، اسے بار بار کھرچنے کی حاجت نہیں، وہ کھرچا بھی نہیں جائے گا، اس کو چھوڑ دیں۔ باقی یہ کہ اس طرح نکلی دانت لگایا ہو اس کو نہیں نکال سکتے ہیں، نکل جائے آرام سے تو پھر بہت بہتر ہے کہ اس کو نکال کے آپ غسل کریں۔ اگر فکس کروا لیا ہے تو اس کو پھر ہٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں، کال لیتے ہیں، انشاءاللہ طریقہ میں عرض کرتا رہوں گا۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ حضرت صاحب. جی حضرت. میں محمد اکمل سعیدی عرض کر رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں برکت عطا کرے. آپ ہمارے لیے آپ کی جو ہے نا باتیں بہت مفید ہیں. عرض یہ ہے کہ میں نے ایک تو پتہ کرنا تھا کہ بیمہ پالیسی جو ہے یہ شرعی طور پر کیسی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا عرض یہ ہے کہ ہم جو میں ایک ملازم آدمی ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کی تعلیم کے سلسلے میں بہت مسائل سے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بارے میں یہ پتہ کرنا تھا کہ ہمیں ایڈوانس سیلری دیتے ہیں, اس پہ کچھ سود بھی ہوتا ہے جائز, تو یہ جو ہے اپنا شرم طور پر یہ کیسا ہے؟ ایڈوانس سیلری لے لیتے ہیں, اس پہ سود دینا پڑتا ہے؟ جی اس پہ پھر بینک والے جو ہے نا کچھ منافع لیتے ہیں, تو کیا یہ سود ہے نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ ایک اور عرض یہ بھی ہے کہ سود کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ سود کیا ہے. اور یہ کہ جو ہے نا قسطوں پہ چیزیں ہم لے لیتے ہیں, قسطوں پہ, تو وہ جو ہے شرم طور پر کیسا ہے؟ ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. تو ایک تو اس میں احتیاط. دوسرا جیسے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکے اسے آپ کو ہٹانا ہوگا. یہ تو چنانچہ اگر جیسے ناک میں کوئی چیز جمی ہوئی ہے تو چھوٹی انگلی سے پہلے سیدھے ہاتھ سے پانی چڑھا لیں, پھر چھوٹی انگلی سے ذرا ناک کے اندر چیک کر لیں کہ کوئی چیز جمی ہوئی نہ ہو. اگر اس طرح جمی ہوئی ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا, اس لیے اسے بھی صاف کریں. پھر اس کے بعد اگر بہنوں نے جیسے یہ نیل پالش وغیرہ لگائی ہوتی ہے, اس کو ہٹانا فرض ہے ان کے اوپر, اس کو ہٹا کر پھر غسل ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہوگا. یوں ہی میک اپ کی کوئی موٹی تہ ہے جو پانی کو کھال تک نہیں پہنچنے دے گی تو اس تہ کو بھی ہٹانا ہوگا. ایک اور کال لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ جواب دیں گے, پھر سلسلہ جاری رکھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ نصیب اچھا کرے, لیکن جب جیسے ہر شخص سے شرعی مسئلہ پتہ نہیں ہوتا, اب اگر کسی کی بیٹی کو یہ دعا دی جائے کہ جو آپ کا نصیبہ آپ اس سے راضی رہیں اور اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بچی گونی کر دی تھی یا کہ ہماری بیٹی کی خوشیوں سے جلتے ہیں, اس بارے میں بیان فرما دیں. مطلب دوبارہ کہیے کہ نصیب اچھا کرے تو ایک الگ چیز ہو گئی, دوسرا کیا ہے؟ نہیں, اگر یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ نصیب اچھا کرے اللہ پاک, آپ نے یہی فرمایا تھا نا. جی. تو اگر کسی کی بیٹی کو یہ دعا دی جائے کہ جو تمہارا نصیب ہو تم اس سے راضی ہو جاؤ, اور اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بچے کو نہیں کر دی تھی, ہماری بیٹی کی خوشیوں سے جلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اچھا, دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کے ڈر سے نیک اعمال ترک کر دینا ریاکاری کہلاتا ہے, لیکن اگر کسی نیک عمل کو کچھ عرصے کو کسی کے اعتراض یا تنقید کرنے کی بنا پر یہ سوچ کر ترک کر دیا جائے کہ کچھ عرصے کو اس کام سے رک جانے سے شاید معاملہ کچھ سیٹل ہو جائے, تو کیا یہ رک جانا بھی ریاکاری کہلائے گا؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے, لہٰذا بچوں کو اچھا برا سمجھاؤ لیکن ان کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ اس طرح وہ ضد میں غلط کام ضرور کریں گے. ایک وقت آتا ہے کہ انسان گناہوں سے خود بیزار ہو جاتا ہے, اس کی طبیعت خود بخود اچھائی کو قبول کرتی ہے, آپ کیا فرمائیں گے؟ ٹھیک ہے. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ عموماً مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز جمع کرتی رہتی ہیں, کچھ اشیاء بچی کی نابالغی کی حالت میں خریدی ہیں اور کچھ بالغ ہونے کے بعد وہ سامان رکھا والدہ کے پاس ہو. اب اگر والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیا یہ سامان مال وراثت بنے گا, جبکہ ورثہ کو یہ تو معلوم ہو کہ یہ جہیز کا سامان ہے مگر یہ کنفرم نہ ہو کہ کون سا نابالغی کی حالت میں خریدا تھا اور کون سا بالغ ہونے کے بعد. اور پانچواں سوال یہ ہے کہ جیسے ایک شعر کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ اس میں لوگوں کی کھوجی طبیعت اور ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے کو منکر نکیر سے تشبیہ دی گئی ہے, یعنی اس میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے کہ یہ منکر نکیر کی طرح ہوتے ہیں, بغیر اچھے پیچھا نہیں چھوڑتے. ایسے شعر کا کیا حکم ہوگا؟ یہ شعر میں ہے؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. اور چھٹا سوال یہ ہے کہ عیب پوشی کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کس کے؟ مطلب کسی کے عیب چھپانے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اچھا. اور جیسے اگر والدہ اگر بچوں کے عیب والد صاحب سے چھپائیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. اور بس شکریہ, السلام علیکم. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. تو آپ کو سمجھا رہے تھے کہ چند ایسی احتیاطیں کہ پانی وہاں بعض اوقات جسم تک پہنچتا ہی نہیں ہے, رکاوٹ چیز بن جاتی ہے. اس میں پھر بہنوں کی ناک کی نتھ آپ کو بتائی تھی, کان کے اندر اگر ٹاپس ٹائٹ قسم کے پہنے ہوئے ہیں کہ پانی نیچے نہیں پہنچے گا, یہ بھی اس میں شامل ہے. اس کے علاوہ ایسے کڑے سختی کے ساتھ کہ ان کے نیچے ہلائے بغیر پانی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے, ٹائٹ انگوٹھیاں ہیں,
دھاگا کوئی منت کا ہوتا ہے یا بالفرض یہ کوئی بیماری وغیرہ کے دم وغیرہ کے دھاگے باندھ لیتے ہیں ٹائٹ قسم کے، اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو پھر غسل نہیں ہوگا. اس لیے غسل کرنے سے پہلے اپنے پورے بدن پہ چیک کریں، اس قسم کی تمام چیزوں کو ہٹانا لازم ہے. بہنوں کے لیے آسانی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالوں کی مینڈیوں کے بارے میں سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ظاہر پر پانی بہا لو اور جہاں پہ یہ سر کے ساتھ لگی ہوں گی تو وہاں پانی بہا کر جڑ تک پانی پہنچاؤ. تو گویا کہ بہنوں کے لیے مینڈیاں کھولنا چونکہ بہت زیادہ حرج و تکلیف کا باعث ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرمایا اور مینڈیوں پر سے پانی خالی بہا لیا جائے. کسی نے مجھ سے میسج پہ پوچھا کہ اگر آدھے سر میں مینڈیاں ہیں آدھے نہیں ہیں، یعنی کہیں کہیں ہیں کہیں کہیں نہیں ہیں، تو کیا پھر بھی پورے کھولنے پڑیں گی یا پورے سر کی بالوں کی مینڈیاں بنی ہو تب یہ رعایت ملے گی؟ تو یہ سب میں نہیں، بس آپ نے اگر آدھے سر میں بھی کی ہوئی ہیں، بہت اتنی ہیں کہ آپ کو کھولنے میں حرج محسوس ہوگا، تکلیف ہوگی، پھر دوبارہ بنانے میں حرج ہوگا، تو اس کے اوپر پانی بہایا جا سکتا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے، تو ان چیزوں میں تھوڑی سی احتیاط اس لیے کرنی ہوگی کہ پانی بعض اوقات پہنچ نہیں پاتا ہے. لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جن چیزوں کو ہٹانے میں حرج ہے وہ شریعت نے معاف رکھے ہیں. اس میں ایک تو آپ کو مثال یہ مینڈیوں والی دی، دوسرا جیسے یہ رنگ چونا وغیرہ یا پینٹ کرنے والے ہیں لوگ، ان کے تھوڑے بہت دھبے کوئی لگے رہ گئے اور انہوں نے اسی طرح غسل کر لیا، حتی الامکان چھڑائیں، لیکن اگر کوئی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. اسی طریقے سے جو یہ مکینک حضرات ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات بہت زیادہ جو ہے یہ ان کے ہاتھ پہ وہ کالک سی لگ جاتی ہے تو اور اتنی رگوں اس میں یعنی لکیروں کے اندر گھس جاتی ہے کہ وہ ہٹ نہیں سکتی ہے، یہ بھی معاف ہوگی. اسی طریقے سے اگر کوئی تندور پر روٹیاں بناتا ہے اور بہت زیادہ آٹا استعمال ہوتا ہے اور اس کے یہ جو انگوٹھوں کے ادھر یہ جو کنارے ان کے اندر اگر وہ آٹا گھس گیا ہے، حتی الامکان اس نے دھویا صفائی بھی کی لیکن غسل کرنے کے بعد اگر نماز بھی پڑھ لی مثال کے طور پہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ کچھ لگا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اس کے لیے تھوڑا بہت معاف ہوگا. اسی طرح جسم پہ جو میل ہوتا ہے یہ میل بالکل معاف ہے، یہ پانی کو جسم تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ تصور نہیں کیا گیا ہے، یہ بھی معاف ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ نے مثال کے طور پہ سر پہ تیل لگایا ہوا ہے یا بدن پہ ویسلین وغیرہ کوئی ایسی چکنی چیز جو پانی کو فوراً جذب تو نہیں کرتی ہے لیکن اس کی تہ نہ ہو، مثلا آپ نے ویسلین لگائی اس طرح یا کوئی کریم لگائی اچھی طرح مل دی، اب اس کا جسم نہیں ہے صرف چکنائی ہے، اس پہ پانی بہائیں گے غسل ہو جائے گا. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام ہے مریض عشق رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کال مزید لینے کے بعد انشاءاللہ کچھ مسائل اور پھر ہم سوال جواب کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میرے تقریباً 5 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی. اچھا. تو کچھ گھریلو جھگڑوں کی بنا پر نا میں اپنے مائکے میرے گھر والے مائکے لے آئے تو میرے شوہر نے نا بنا کچھ سوچے سمجھے ڈیورس دے دی تو اور تینوں ڈیورس انہوں نے نا اکٹھی بھیجے ہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میں یہ پتا کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے تو وصول نہیں کی، واپس میں نے بھیج دی تھی لیکن وہ ان تک نہیں پہنچی، وہ کسی سینٹر میں چلے گئی. اور لیکن یہ ہے کہ یہ میرا شوہر نا اب رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس میں بھی یہ قرآن کو بیچ میں رکھتے ہیں کہ قرآن کی قسم کھائے کہ بے شک جو کرتے ہیں بہت زیادہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی قسم کھا کے بتائے کہ یہ میرے ساتھ آئندہ زندگی جو ہے نا وہ بالکل. آپ ٹی وی کے نہ سنیں، آپ بولتی جائیے، آپ وہاں سن رہی ہیں نا، آپ سنیں نہیں، بولتی جائیں جلدی جلدی. جی جی سر، میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا یہ بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، آپ کو جواب دیتا ہوں انشاءاللہ، میں جواب دیتا ہوں. میں تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ چند مقامات ایسے ہیں کہ جن میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اب میں وہ چند مزید عرض کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک تو جس کے بڑے بڑے بال ہوں اگر، اور وہ بھی تیل سے محروم بال، جنہوں نے سال کبھی تیل کا ذائقہ نہ چکھا ہو، ایسے سوکھے ہوئے بال جو ہیں فوری طور پہ پانی کو جذب نہیں کرتے ہیں. جب تک بہت زیادہ پانی نہ بہایا جائے
کھال تک، اور یہ خصوصاً اگر کانوں کے اوپر بال آئے ہوئے ہیں تو کانوں تک وہ پانی پہنچے گا نہیں. اگر صرف بالوں سے رس کر تری پہنچی، صحیح بہا نہیں، تو آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ خالی تری کا پہنچنا تو مسح کرنا کہلاتا ہے، یہ دھونا نہیں کہلائے گا. اس لیے خصوصاً اگر آپ بالٹی سے نہا رہے ہیں، کیونکہ شاور سے نہائیں گے تو پریشر ہوتا ہے پانی کا اور تھوڑا بال ملیں گے تو نیچے تک پہنچ جائے گا، لیکن بالٹی سے اگر یوں نہا رہے ہیں خالی ڈبے سے اور یہاں تھوڑا سا ہاتھ پھیر لیا اور پانی بہا نہیں، غسل نہیں ہوگا. اس سے اچھی طرح بڑے بالوں رکھنے والے جو ہیں حضرات، اور خصوصاً جو عورتوں کی معذرت کے ساتھ عورتوں کی مشابہت اختیار کر کے پھر بڑے لمبے لمبے کندھے سے بھی نیچے رکھتے ہیں، پونی بھی باندھ لیتے ہیں بعض اوقات، تو اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصا مرد بنایا ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا اپنی طبیعت کے اندر ایک انفرادیت پسندی کے جذبے کے تحت چینج لانا اچھا لگتا ہے. لیکن کاش یہ ہماری سوچ بن جائے کہ ہم لوگوں کے لیے تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں مجھے دیکھے میں اسے کیسا لگ رہا ہوں، اچھا لگ رہا ہوں تو میں ایسا کروں گا، فلاں کے لیے میں کروں گا، اس کے نگاہوں میں اچھا ہو جاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی آپ اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے، اس پہ بھی توجہ تھوڑی سی کر لیں تو بہت بہتر ہے. اس لیے کہ میدان محشر میں لوگ آپ کو جنت نہیں دیں گے، نبی کریم کی شفاعت کام آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے آپ کو جنت ملے گی، ورنہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں. تو جتنا مخلوق کے لیے ہم کام کرتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا اپنے خالق کے لیے بھی کر لیں کہ ساری نعمتیں اسی نے دی ہوئی ہیں. تو بہرحال بڑے بڑے بال رکھنے والے اور خصوصاً بہنیں کہ جن کے بڑے گھنے بال ہیں اور لمبے لمبے بال ہیں، ان کو نہاتے ہوئے کس قدر احتیاط کرنی چاہیے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. دوسرا، کانوں کے اندر، میں کان کے سوراخ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سوراخ میں اس طرح ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کان کے اندر جتنا بھی یہ دیکھیں یہ بل ہیں، اس طرح ٹیڑے میڑے کان ہوتے ہیں، آپ ایک دفعہ ڈال کے انگلی ذرا دیکھ لیں. یہ جیسے خصوصاً جیسے یہ ہے، یہ آپ لائے اور یہ جو جگہ ہے ادھر، یہ ایسی ہوتی ہے کہ اوپر سے اگر آپ پانی بہائیں گے تو سیدھا پانی بہ جائے گا، یوں نہیں ہے کہ اندر جا کے یوں چڑھ جائے گا. اس کے اندر تو آپ کو تھوڑا سا یا تو آپ پانی لے کے اس طرح ماریں، یا جیسے شاور سے پانی آ رہا ہے تو اس طرح کر کے ذرا تھوڑا سا نیچے کر کے اطمینان کر لیں. کان کے اندر اگر تھوڑا بہت جائے گا بھی آپ یوں کریں گے تو نکل جائے گا، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کان کے اندر جتنے بھی یہ بل آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان تمام کے اوپر پانی کا بہانا لازم ہے. لہذا اگر آپ نے اوپر سے پانی ڈال دیا اور یہاں خالی انگلی پھیر لی تو وضو میں تو یہ مسح سنت ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، لیکن غسل کے اندر فرض ہے، مسح نہیں بلکہ پانی بہانا فرض ہے. لہذا یہاں مسح سے کام نہیں چلے گا، اس میں ذرا احتیاط کریں. کالر اور ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ مطلب سنی لڑکی اور غیر فرقے میں شادی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر شادی ہو گئی ہے، لڑکی کو معلوم نہیں ہے یہ کہ یہ ہمارے فرقے کے، تو جب مطلب وہ طلاق لے لیتی ہے تو طلاق مطلب اگر انہوں نے تینوں طلاقیں دے دی ہیں ایک ساتھ تو طلاق ہو جاتی ہے یا اس کا کوئی مطلب ٹائم پیریڈ ہے طلاق کا؟ ٹھیک ہے. اور کچھ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اسی طرح دیکھیں جو گردن اور تھوڑی کے ملنے کی جگہ ہے، جب آپ یوں کریں گے، خصوصاً جن کا بدن بھاری ہے اور گوشت زیادہ ہے اور بل پڑ جاتے ہیں پیٹوں کے اندر، پسلیوں کے پاس، یا گردن کے اندر بڑی موٹی گردن ہے اور دو تین بل بن جاتے ہیں، تو یاد رکھیں گردن سیدھی کر کے پانی بہانا اچھی طرح، خصوصاً یہ جگہ پر. اگر آپ شاور سے نہا رہے ہیں تب بھی اس میں آپ احتیاط کریں. اگر آپ سیدھا اس طرح پانی گر رہا ہے تو یہاں پر آ کے یوں نیچے گر جائے گا، یہ نہیں کہ یوں جا کر پورا اس میں اچھی طرح بہہ بھی جائے. تو اس لیے تھوڑا گردن ٹیڑھی کر کے یہاں پانی ڈالیں، یہاں پانی بہائیں. خصوصاً جیسے اب ہماری داڑھی ہے، جس کی بھائی کی بھی داڑھی ہے، وہ اچھی طرح یعنی کھال تک پانی کو پہنچائے گا تو غسل اترے گا. اسی طرح جن کے میں نے بتایا کہ جسم میں بل پڑ جاتے ہیں کثرت گوشت کی بنا پر یا کثرت چربی کی بنا پر، انہیں ہر بل کے اندر، ہر مطلب شکن کے اندر پانی کا پہنچانا بہانا فرض ہے، ورنہ غسل نہیں اترے گا. اسی طریقے سے تیسری احتیاط یہ بغلوں کا حصہ ہوتا ہے. اگر آپ اوپر سے پانی ڈال لیں، مثال کے طور پہ پانی بہا رہے ہیں، خصوصاً جب ڈبے سے نہا رہے ہیں اور آپ نے اوپر سے پانی بہایا اور نیچے سے خالی ہاتھ پھیر لیا تو یہ تو مسح ہوگا. اور یہ بغل کی شیپ ایسی ہوتی ہے کہ اس طرح گہرا گڑھا ہوتا ہے. اگر آپ اوپر سے پانی بہائیں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ آ کے اوپر کو پانی چڑھ بھی جائے گا اور چڑھ کے پھر پورا یوں رول ہو کے اچھی طرح دھو کے پھر جائے گا. تو لہٰذا اس میں بھی بڑی بے احتیاطی متوقع ہے کہ اگر انسان اوپر سے پانی بہائے اور نیچے پانی بہنے نہ دے بلکہ خالی مسح کر لے، یا خدا نخواستہ بے احتیاطی رہے اور ہاتھ اس طرح رہا اور صحیح پانی نہیں بہا،
اور خشکی رہ گئی جگہ تو پھر غسل نہیں اترے گا، اس کی بھی احتیاط کریں۔ ویسے اگر آپ بیٹھ کے نہا رہے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے بالٹی سے ٹب سے نہاتے ہیں اور بیٹھ کے نہاتے ہیں اور گھٹنے سمیٹ لیے ہیں، تو ران اور جب یہ گھٹنے بند ہو جاتے ہیں تو گھٹنوں کے بالکل نیچے جو ایریا ہے، مثلا یہ گھٹنا ہے، اس کے بالکل جو نیچے والا حصہ ہے، یہ ران اور پنڈلی جب ملتے ہیں تو درمیان میں پانی بعض اوقات نہیں جا پاتا، اس لیے جیسے یہ پیر ہے، مثال کے طور پہ یہ گھٹنا ہے، اس کے نیچے جو جگہ ہے یہ تھوڑا سا پاؤں ٹیڑھا کر کے پانی بہائیں تاکہ اس پر بھی اچھی طریقے سے پانی بہہ جائے۔ تو یوں ہی ہر وہ مقام کہ جہاں پر احتیاط کے ساتھ پانی بہانا بہت ضروری محسوس ہو، اگر آپ نہیں بہائیں گے تو وہ جگہ سوکھی رہ جائے گی، یا اس جگہ پہ صرف مسا ہوگا، پانی بہے گا نہیں، ان تمام جگہوں میں اچھی طریقے سے احتیاط کریں۔ ورنہ یہ یاد رکھیں کہ یہ کہنا کہ جی ہمیں معلوم نہیں تھا، یا پھر سادگی میں یہ کہہ دینا بسا اوقات علماء پہ الٹا طنز کرتے ہوئے کہ یار اتنی سختی دین میں کوئی ہے، مفتی صاحب نے تو بہت ہی سختیاں بتا دیں، تو بھائی ہم سختی نہیں بتا رہے، یہ تو آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہم نے آپ کو سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، تو بال دیکھ لیں، روئیں جسم کے ہر حصے میں ہے، گویا کہ ہر حصے میں جنابت موجود ہے، اور جنابت دور کرنے کے لیے پورے بدن کو دھونا فرض ہے، اور دھونے کی تعریف ہم نے آپ کو بتا دی کہ پانی بہانا فرض ہے، سوکھی جگہ کو دھونا نہیں کہتے، مسح کو دھونا نہیں کہتے، دھونا ہے یعنی پانی بہانا پڑے گا۔ اگر آپ نے صرف مسح کیا، یہ جگہ سوکھی چھوڑ دی تو گناہگار ہوں گے، اور اسی لیے جیسے میں نے آپ کو فرمان عالی شان سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، اگر ایک بال برابر جگہ بھی غسل جنابت میں سوکھی رہ گئی تو جہنم میں ایسا ایسا کیا جائے گا۔ تو اس کا آخری حصہ یہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی تھی، یعنی اس کے بعد آپ کبھی بال آپ نے نہیں رکھے، اپنے سر صاف کروا دیا کرتے تھے، اس خوف کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ کثرت بال کی بنا پر، بالوں کی کثرت کی بنا پر پانی اندر نہ پہنچنے پائے اور میں اس وعید کا شکار ہو جاؤں۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ آپ کی سب سے چہیتی صاحبزادی کے مبارک شوہر، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک چلی ہے، قطعی طور پہ جنتی ہیں، وہ خوف کر کے اپنے سر کے بال صاف کروا رہے ہیں کہ کوئی بال برابر جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اور ایک طرف یہ ہمارے مسلمانوں کا آج کل کا معاشرہ ہے کہ ایک تو ان کو علم نہیں ہوتا، اور اگر کوئی علم دے تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے، جھوٹی عزت بنانے کے لیے، اپنے انا کے مسئلے کے لیے، یہ وہ مفتیان کرام کا اپنا، یہ تو پتہ نہیں مولوی کہاں سے مسئلے لے کر آتے ہیں، انہوں نے اپنے ہی مسئلے بنائے ہوئے ہیں۔ چلے جی ہم نے تو اپنے بنائے، شریعت تو ہم بیان نہیں کر رہے، اپنے بنائے۔ اچھا اب آپ شریعت آپ بیان کر دیں، کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں ہوگا، حدیث میں ہوگا، اپنے موقف پر آپ کوئی دلیل پیش کر دیجئے۔ تو سامنے والے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ بھی اصل میں اس قسم کے نادان مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں ہنس کر، یا ہاں یار صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس طرح کہہ کر ان کی تائید کر دیتے ہیں، سیدھے سیدھے الفاظ میں کہیں گے چلو ٹھیک ہے جی، یہ سارے علماء اور مفتیان کرام تو بیچارے شاید چھولے دے کے پاس ہوئے ہیں، آپ نے تو ماشاءاللہ بڑی ڈگریاں لی ہوں گی، آپ اپنے موقف سے قرآن حدیث پہ دلیل پیش کر دیں، پھر پیش کر کے تو بتائیں، انشاءاللہ قیامت تک نہیں کر سکیں گے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح نہ کریں، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے غسل کو مکمل کریں، اور پہلے جو غلط غسل ہوئے اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرو۔ سر میرا یہ سوال ہے، میں دبئی سے بول رہا ہوں۔ جی بولے۔ اگر کسی بندے کو پیسوں کی ضرورت ہو اور پیسہ کوئی بھی ان کو نہیں دیتا تو وہ لازم جو ہے بینک سے لون لیتا ہے، بینک سے لون لے لیتا ہے، اور بینک سے اس نے لون لے لیا، اور لون لینے کے بعد جو ہے کچھ عرصے کے بعد اس کی جاب ختم ہو جاتی ہے، وہ واپس اپنے ملک چلا جاتا ہے، وہ پیسے واپس نہیں کرتا، تو شرعی لحاظ سے اس کے لیے جو ہے کیا احکام ہے؟ ٹھیک ہے، بینک سے لیا تھا نا، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ پہلے بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ بیمہ پالیسی لینا کیسا ہے۔ دیکھیں اس میں تین صورتیں بنیں گی۔ پہلی تو یہ کہ آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کی گورنمنٹ کافر گورنمنٹ ہے، وہاں پر اگر آپ انشورنس لیتے ہیں، بیمہ پالیسی انشورنس کرواتے ہیں، بیمہ پالیسی لیتے ہیں، اور فقہا نے لکھا اس میں مسلمان کے لیے فائدے کے پہلو زیادہ ہوں، تو کافر سے اس قسم کا معاملہ تو بلا جھجک کر سکتے ہیں، پہلی بات یہ۔ دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کافر نہیں ہے، یا جس ادارے سے آپ کر رہے ہیں وہ ادارہ کافروں کا نہیں ہے، مسلمانوں کا ادارہ ہے،
لیکن آپ اپنے قدرت و اختیار سے نہیں کر رہے، آپ مجبور محض ہیں۔ مثال کے طور پہ یا تو ملکی قانون ایسا ہے کہ ہر ایک کو بیمہ پالیسی لینی ہوگی، یا آپ نے کوئی ایسی کمپنی، ایسا کوئی آفس، ایسی کوئی فیکٹری جوائن کی ہے جس میں جتنے بھی کام کرنے والے ہیں ان سب کو بیمہ پالیسی لینا یہ لازم کر دیا ادارے نے۔ یہ ایک مجبوری کی صورت ہے، اس میں بھی انسان اب تو مجبور ہے، کروا سکتا ہے، اور اس میں جو منافع کے پہلو نکلتے ہیں ان سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ تیسری صورت ہے کہ انسان اپنے قدرت و اختیار سے کسی مسلم ادارے سے یہ بیمہ پالیسی لیتا ہے۔ اس میں ہم احتیاط کا ہی حکم دیں گے، کیونکہ اس میں سود کا معنی بھی ہے، جوئے کا معنی بھی ہے۔ اس کے علاوہ شرعی طور پہ جو قیودات، جن قیودات کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا مالی معاملات میں، ان کا دھیان اس میں نہیں ہو سکتا کم از کم، لہٰذا اور اس میں ظلم کی بہت ساری صورتیں اور کیفیات بن جاتی ہیں، ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں، ایسی صورتیں متوقع ہوتی ہیں جس میں انسان بیچارہ ظلم کا شکار ہو سکتا ہے، لہٰذا اس صورت میں اس کو ناجائز قرار دیا جائے گا۔ یہ تین صورتیں ہم نے آپ کو بتائیں۔ جو بیمہ پالیسی کروانا چاہتا ہے پہلے ایک صورت کا تعین کر لے، دیکھ لے کہ اسے کس صورتحال کا سامنا ہے، اس کے لحاظ سے شرعی حکم بھی اس کو معلوم ہو جائے گا۔ بھائی فرماتے ہیں اگر کہیں ایسا کوئی قانون ہو کہ مثال کے طور پہ آپ ایڈوانس سیلری لے لیتے ہیں تو اس پر کوئی آپ کو پروفٹ یعنی سود دینا پڑ جاتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اگر تو آپ مطلب اس کو ایڈوانس سیلری غالباً نہ کہیں، یہ کہیے کہ آپ ادارے سے اگر قرضہ لے لیتے ہیں پہلے، وہ چاہے سیلری کی مد میں ہو لیکن اس پہ آپ کو بہرحال تھوڑا بہت پروفٹ دینا پڑ جاتا ہے ادارے کو اس سہولت کے حاصل کرنے کی بنا پر، تو یہ اگر آپ نے کام سے پہلے جو کچھ آپ لے رہے ہیں، لازم بات ہے بھی تو آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ اجرت کے مستحق فی الحال نہیں تھے، تو اس کی حیثیت ایک قرضے کی سی ہوگی۔ اور قرض کے اوپر جو نفع دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سود قرار دیا ہے، لہٰذا یہ سود ہوگا، اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک مختصر سا مزید بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، ز عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ بھائی نے ایک مزید کویسچن یہ کیا تھا کہ سود کیا ہے، اس کی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں سود دو طرح کے ہیں، ایک وہ سود جس کا ثبوت قرآن سے ہے، ایک وہ سود ہے جس کا ثبوت حدیث سے ہے۔ ویسے تو سود کی ایک تعریف یہ ہے کہ سود اس زیادتی کا نام ہے جسے کوئی مالی معاملہ کرتے ہوئے مشروط اور لازم ٹھہرا لیا گیا ہو اور وہ زیادتی کسی چیز کا بدلہ نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے یار مجھے 1 لاکھ روپے قرضہ دے دو، یہ ایک مالی معاملہ ہو رہا ہے، دوسرا والا شخص یہ کہتا ہے کہ میں دے تو دوں گا لیکن جب تمہیں واپس کرنا ہوگا تو 1,10,000 روپے لوں گا، اور یہ کہتا ہے یس۔ اب 1 لاکھ جب دے گا تو یہ تو 1 لاکھ کا بدلہ ہے، 10,000 کس چیز کا بدلہ ہے؟ یہ بغیر کسی عوض کے ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں یہ 10,000 ایک ایسی زیادتی ہے جسے مالی معاملہ طے کرتے ہوئے مشروط ٹھہرایا گیا ہے، لیکن یہ کسی چیز کا بدلہ نہیں ہے، یہ 10,000 سود ہوگا۔ لیکن یہ وہی تعریف ہے جو قرآن والے سود پہ صادق آتی ہے کہ کفار کسی کو پیسے دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ 3 مہینے کے اندر آپ دیں گے تو ہر مہینے آپ کو اتنا اتنا اس پہ زیادہ دینا پڑے گا، 3 مہینے تک نہیں دیں گے تو پھر یہ جو پروفٹ ریشو ہے اور بڑھا دیا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن نے اس کی مذمت کی، وہ یہی سود ہے جو میں نے آپ کو بھی تعریف بتائی۔ اور ایک سود وہ ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے، ایک صورت اس کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو موزونی یا مکیلی ہو، موزونی اسے کہتے ہیں جس کا وزن کیا جائے جیسے ترازو میں تول کر، اور مکیلی اسے کہتے ہیں جسے برتن وغیرہ سے ناپ کر دیا جائے، جیسے ہمارے ہاں دودھ یہ ناپتے ہیں برتن سے دیتے ہیں، اس کو مکیلی کہیں گے۔ یہ کیل سے نکلا ہے، کیل کا مطلب برتن وغیرہ سے ناپنا، اور وزن کرنا مطلب باٹ وغیرہ کے ذریعے ترازو میں وزن کرنا۔ جس کا وزن کرتے ہیں اس کو موزونی کہہ دیتے ہیں، اور جس کو ناپتے ہیں اس کو مکیلی اشیاء کہہ دیتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا ایک مزید تصور یہ دیا ہے کہ اگر دونوں طرف سے چیزیں موزونی یا مکیلی ہوں اور ان کو آپ آپس میں لے دے رہے ہیں تو اس کی 2 صورتیں بنیں گی۔ ہم جنس کو ہم جنس کے بدلے میں لے رہے ہیں، جیسے یہاں بھی گیہوں یہاں بھی گیہوں، یہاں سونا یہاں چاندی یہاں چاندی، یا دوسری جنس کے ذریعے ہے، مثلا یہاں گیہوں ہے اس طرف چاول ہے۔ تو ان دونوں کے اندر فرق یہ ہوگا کہ اگر ہم جنس کے ذریعے آپ لے دے رہے ہیں تو اس میں سود سے بچنے کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 دونوں کا وزن برابر ہو،
نمبر 2 یہ نقد ہو. اگر وزن میں کمی بیشی ہوگی یا ادھار لیں گے تو یہ سود بن جائے گا. مثال کے طور پہ اگر 50 من گندم یہاں ہے، 40 من یہاں ہے، اب عدل تبادلہ کرتے ہیں، یہ سود ہو گیا. یا 50 من یہاں ہے، 50 من یہاں ہے، لیکن ایک نے ابھی دے دی اور دوسرے نے کہا کہ میں 1 مہینے بعد دے دوں گا، یہ ادھار ہوا، یہ بھی سود متحقق ہو جائے گا. آپ شاید یہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اگر 50 من گندم یہاں ہے، 50 یہاں، اور نقد ایک دوسرے کو دیتے لیتے ہیں تو فائدہ کیا ہے لینے دینے کا؟ فائدہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ادھر پرانی گندم ہے، ادھر نئی. میرے پاس پارٹی ہے نئی گندم کی، لیکن میرے پاس پرانی پڑی ہوئی ہے. میرے دوست کے پاس نئی گندم ہے تو میں کہتا ہوں یار میری پرانی لے لو، نئی اپنی دے دو، میری پارٹی ہے میں اس کو دے دوں گا. تو یوں ہم ایک دوسرے کو اپنی گندم دے کے تبادلہ کر رہے ہیں. تو ہم جنس اشیاء جو موزونی مکیلی ہیں ان میں اگر سود سے بچنا ہو تو 2 شرطوں سے بچ سکتے ہیں. نمبر 1 دونوں کا وزن برابر ہو. نمبر 2 نقد لینا دینا ہو، ادھار نہ ہو. چنانچہ اگر ادھار لینا دینا کیا یا وزن میں کمی بیشی ہوگی سود متحقق ہوگا. اور اگر غیر ہم جنس ہیں، جیسے ایک طرف گیہوں ہے، دوسرا شخص اس کے بدلے میں چاول دینا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں نقد ضروری ہے. اگر ادھار کریں گے تو سود بن جائے گا، لیکن ان میں وزن برابر ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں. مثلا ایک شخص کہتا ہے میں 50 من چاول دیتا ہوں، تم 20 من گندم مجھے دے دو، تو یہ سودا بالکل جائز ہے. تو یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر موزونی اور مکیلی ہم جنس اشیاء کو آپس میں لے دے رہے ہیں تو 2 شرطوں کے ساتھ سود نہیں ہوگا، ورنہ سود ہوگا. وہ 2 شرطوں میں سے پہلی کہ نقد ہو، نمبر 2 وزن دونوں جانب بالکل برابر ہو. چنانچہ اگر وزن کم بیش ہوا یا ادھار کیا تو سود. اور غیر ہم جنس کے اندر صرف ایک صورت جواز کی ہے، وہ ہے کہ برابر یعنی نقد ہونا چاہیے. وزن اب کم بیش ہو تو کوئی بات نہیں، ادھار کریں گے تو اس میں سود متحقق ہو جائے گا. امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. قسطوں پر انہوں نے کہا کہ چیز لینے دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے. دیکھیں بالکل جائز ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے نقد لوگے تو مثلا 1000 کی اور ادھار لوگے تو 1500 کی، تو یعنی اگر 1 سال کے وعدے پہ لیتے ہو، انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے جبکہ کسی ایک طریقے کو متعین کر لیا جائے. میں دونوں میں سے کہوں چلو کیش لیتا ہوں، ٹھیک ہے دے دو، نہیں قسطوں میں لیتا ہوں، ایک کو متعین کر لیں، بالکل صحیح ہے. یہ تو کوئی ناجائز نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں پر اگر آپ ادھار بھی لے رہے ہیں، مثال کے طور پر لوگوں کو شبہ ہوتا ہے شاید سود تو نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک گاڑی ہے، وہ کہتا ہے نقد 5 لاکھ کی ہے، لیکن اگر قسطوں میں لوگے تو 6 لاکھ کی آپ کو پڑے گی. تو آپ غور کریں کہ جو 1 لاکھ زیادہ لے رہا ہے وہ کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے؟ وہ بھی گاڑی کا ہی بدلہ ہے. میں نے ابھی آپ کو سود کی تعریف بتائی کہ سود اس زیادتی کا نام ہے جسے مالی معاملہ طے کرتے ہوئے مسعود تو ٹھہرایا گیا ہو لیکن وہ کسی چیز کا بدلہ نہ ہو. قسطوں کے کاروبار میں اگر ادھار قیمت زیادہ بھی کر دی جاتی ہے تو وہ زائد قیمت اس شے کا ہی بدلہ قرار پاتی ہے، تو وہ ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی نہیں ہے، تو لہذا سود بھی نہیں ہوگا. لیکن اس میں جو کنڈیشنز بعض اوقات لگاتے ہیں وہ غلط ہوتی ہیں. تو آپ کبھی بھی قسطوں کا کاروبار یعنی قسطوں پر کوئی چیز لینا چاہیں یا کاروبار خود کرنا چاہیں تو پہلے جو آپ کنڈیشنز طے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کسی اچھے مفتی صاحب کو دکھا دیں، وہ بتا دیں گے. تو پھر اس کے بعد اگر وہ کہتے ہیں صحیح ہے تو پھر آپ کریں، ورنہ کہتے ہیں ان شرائط پر اگر آپ نے یس کر کے یہ چیز خریدی تو آپ گناہگار ہوں گے، تو پھر آپ اس سے رکیں. میرے ورد لب ہے نبی نبی کے رسول. بہن نے فرمایا، یہ میں نے بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب اچھا کرے، مناسب نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ نصیب تقدیر کو کہتے ہیں، مقدر کو کہتے ہیں، اور مقدر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے فیصلے کر دیے ہیں اسے اصل میں سمجھ لیں تقدیر کہتے ہیں، مقدر کہتے ہیں. اب اس کے اندر اچھائی ہوگی، برائی کو کوئی پہلو ہے ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جس چیز کا انتخاب فرماتا ہے تو وہاں پہ گندگی، عیب، برائی تو تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ تو پہلے اچھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کی میری طبیعت اس کی اچھائی کو پہچاننے سے قاصر ہوتی ہے تو ہم بعض اوقات اس سے چڑ جاتے ہیں یا اس پہ اظہار ناراضگی کرتے ہیں، وہ ہمارا قصور ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقرر کیا ہے وہ اچھا ہی ہے، تو لہٰذا وہ پہلے اچھا ہے تو وہ اچھا ہی ہے. اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کو اچھا کرے، اس میں اس طرح شائبہ آتا ہے جیسے پہلے برا ہے پھر اچھا کر دے، یا برا بھی نصیب ہوتا ہے. ایسا نہیں کہنا چاہیے، نصیب ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. اسی لیے بزرگان دین نے بدقسمتی کا لفظ استعمال کرنے سے منع کیا کہ جی میری بدقسمتی تھی. قسمت تو اچھی ہوتی ہے، اللہ نے بنائی ہے نا، بدقسمتی تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے لفظ نہ کہا جائے. یہ کہتی ہیں اب اگر ہم اس کو چھوڑ کے کسی کو یوں کہیں، بچے کو دعا دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے نصیب میں ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے راضی کر دے،
اس بچے کو اس سے راضی رکھے تو اس پہ لوگ بعض اوقات ناراض ہو جاتے ہیں. اگر معاملہ کوئی بگڑ جاتا ہے کہ دیکھا آپ نے ایسی دعا دی تھی تو بس شگونی ہو گئی اور بچے کے لیے آپ نے نصیب اچھا کرنے کی دعا تو مانگی نہیں تھی اس لیے نقصان ہوا ہے, تو پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ جب اس قسم کے جہلا ہمارے درمیان موجود ہیں جنہیں اپنے دین کے بنیادی عقائد سیکھنے کی ہی فرصت حاصل نہیں ہے, خالی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کے بعد ہمارا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے سب کچھ آتا ہے, ایسا نہیں آتا ہے. ہمیں معلوم ہے, ہم عقائد سکھاتے ہیں, عقائد سیکھتے ہیں, عقائد پڑھتے پڑھاتے ہیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک مسلمان کو کھڑا کر کے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بنیادی عقائد پوچھ لیں, اگر وہ وضاحت کر دے, سیکھا ہوا ہے تو ایک الگ بات ہے, وضاحت کر دے اگر وہ, میں اس سے کوئسچنس کرتا ہوں, اگر واقعی وہ بنیادی ان سوالات کے جوابات دے لے تو پھر آپ میرا نام بدل دیجئے گا. اتنی غفلت ہے جس کو کوئی انتہا نہیں, جس کی بنا پر اس قسم کے معاملات ظہور پذیر ہوتے ہیں. تو بہرحال کوئی ایسا کم علم شخص ہے, اس کو جہالت کے احساس دلانے کی بھی حاجت نہیں ہے, پیار محبت سے سمجھائیں, مانے تو ٹھیک ورنہ آپ کف لسان فرمائیں, آپ اچھی سی کوئی دعا دے دیں, اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. یوں آپ نے دعا دے دی تو ٹھیک ہے, ضروری ہے کہ نصیب کے بارے میں ہی آپ کو کلام کریں. اس قسم کے جہلا کے سامنے اس قسم کے کلام کی جن جو ہیں بالکل ٹھیک لیکن وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اس میں بھی کوئی منفی پہلو تلاش کر لیتے ہیں, اسے ان لوگوں کے سامنے نہ کیا جائے تو بہتر ہے. بہن فرماتی ہے اگر کوئی ہمارے کسی نیک عمل پہ اعتراض کرے تو کیا مصلحتاً کچھ عرصے کے لیے چھوڑنا بہتر ہوتا ہے کہ بعد میں پھر اختیار کر لیں گے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے, اگر آپ واقعی فی نفسی اچھا نیک عمل کر رہی ہیں اور اس پر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے اور وہ اس کی جہالت ہے, اور جاہل کی وجہ سے ہم نیک عمل کیوں چھوڑیں؟ اگر واقعی وہ ایسا نیک عمل ہے کہ اس نیک عمل میں آپ کا بھی فائدہ ہے, آخرت کا فائدہ ہے, مسلمانوں کا فائدہ ہے, اس میں کسی کے حق میں کوتاہی کا ارتکاب نہیں ہو رہا ہے, کوئی برائی کا پہلو نہیں ہے, تو بالکل آپ اسے کریں اور لوگوں کی پرواہ نہ کریں. اس طرح تو لوگ پیدا ہوتے رہیں گے, گناہ پہ کبھی اتنا نہیں بولیں گے جتنا نیک عمل کے اوپر تنقید کر دیں گے. اس قسم کے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. ایک بہن نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بچوں کو سمجھائیں, سختی کریں تو بولتے ہیں جی دین میں جبر نہیں ہے, ایسی ان کو چھوڑ دو, کچھ عرصے اگر یہ گناہ کریں گے بھی تو ایک دن آئے گا خود ہی بیزار ہو جائیں گے اور انشاءاللہ نیکی کے راستے پر آ جائیں گے. اگر آپ زیادہ جبر کریں گے تو ضد میں زیادہ کریں گے. دیکھیں غلط خیال ہے, جبر ہوگا لیکن حکمت کے ساتھ. ہماری شریعت یہی سکھاتی ہے کہ سختی بھی کریں لیکن حکمت کے ساتھ کریں. یہ کہنا کہ جی بچوں کو چھوڑ دیں, کچھ دیر سے گناہ کر کے خود ہی آخر ایک نہ ایک دن آدمی بیزار ہوتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے, کتنا بھولا بھالا یہ مشورہ ہے. آپ اندازہ کریں اپنے اطراف میں بلکہ اپنے خاندان میں دیکھ لیں, سینکڑوں آپ کو بوڑھے ایسے نظر آئیں گے جو اب بھی بیٹھ کے فلمیں اور ڈرامے اور ڈانس دیکھ رہے ہوتے ہیں, گندی گالیاں زبان سے نکل رہی ہوتی ہیں, نشے کر رہے ہوتے ہیں, جوئے کھیل رہے ہیں, شرابیں پی رہے ہیں. کیا ان کے بارے میں بھی یہی سوچا ہوگا کہ ان کو چھوڑ دیں, شاید کچھ عرصے بعد خود ہی بیزار ہو جائیں گے؟ دیکھیں انسان ایک گناہ سے ضرور بیزار ہوتا ہے لیکن شیطان اس گناہ کے بعد دوسرے گناہ میں ایسی لذت اور اٹریکشن پیدا کرتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے وہ دوسرے کی طرف مائل ہو جاتا ہے. شیطان کہاں ایسا ہوگا کہ گناہ سے آدمی بیزار ہو تو پھر کہ شیطان بھی بیزار ہو جائے گا, چھوڑ دو اب اس کو یار, چلو جانے دو, اب نیک عمل کرنے دو. نہیں, وہ بے رحم دشمن ہے, وہ کبھی بھی موت کے وقت تک بھی وہ ہمیں کبھی نیکی کے راستے پہ نہیں آنے دیں گے. یہ اصل میں جملے وہ لوگ کہتے ہیں جو خود گناہ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں تو انہیں سمجھا آپ ان کو رہیں, انہیں ایسا لگتا ہے جیسے چور کی داڑھی میں تنکا جس کو کہا جاتا ہے, انہیں خود برا سا محسوس ہوتا ہے, تو پھر وہ ان بچوں کا دفاعی جملے وہ اس کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں, حقیقتاً وہ اپنے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں, اور اس قسم کی باتیں کہہ کے اپنے گویا کے باطن کو, ضمیر کی ملامت کو دبا کر خود کو جھوٹی تسلیاں دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دلیل قائم کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہاں ٹھیک ہے جی, ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ہمارا دل بھی بیزار ہو جائے گا. اس سے انہیں تھوڑا سا روحانی سکون سا مل جاتا ہے وقتی طور پر. ایک جرم کا احساس جو احساس ندامت باعث تکلیف بن رہا تھا, اس تکلیف کی شدت سے بچنے کے لیے اس قسم کے جملے بول دیے جاتے ہیں جو قطعاً غیر مناسب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں, یہ لوگ بہتر جانتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو, اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. اور سرکار نے بخاری کی روایت فرمایا ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا, ایک شخص سے اس کی بیوی اور بچوں کے بارے میں سوال ہوگا, ماں سے گھر کے بارے میں سوال ہوگا, آقا سے غلام کے بارے میں سوال ہوگا, اور غلام سے آقا کے گھر اور کاموں کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس میں کوتاہی کی تھی کہ نہیں کی تھی. تو وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ شترے بے مہار چھوڑ کر بچوں کو مہلت دی جائے کہ چلیں یہ پہلے سنبھل جائیں گے پھر انشاءاللہ ایسا ہوگا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت سارے مجرم پیدا کیے ہیں کہ چھوڑو جی نظر انداز کرو, ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے.
کیسے ٹھیک ہوں گے؟ آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، ان کو حدیث پڑھا رہے ہیں، کسی عالم کو کی ٹیوشن لگوا دیا آپ نے، بچے فلمیں دیکھ رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، نئے نئے آئیڈیاز برائی کے حاصل کر رہے ہیں، باہر نکل کے پریکٹیکل کر رہے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو انشاءاللہ ایک دن بیزار ہو جائیں گے۔ وہ کون سا دن آئے گا؟ وہ آپ پر آیا ہے؟ پہلے آپ اپنے بارے میں غور کر لیں، آئینے میں کھڑے ہو کر ذرا اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ آپ گناہوں سے بیزار ہو گئے؟ آپ ذرا لسٹ میں گن کے دیکھ لیں اپنی انگلیوں پر کتنے گناہ آپ روزانہ خود کر رہے ہیں۔ تو اس لیے معذرت کے ساتھ برا نہ مانیں، اور اس قسم کے مشورے دے کر کسی دوسرے کو اصلاح اور بچوں کی صحیح تربیت سے روک کر اپنے لیے گناہ جاریہ کا سامان نہ کریں، تو یہ بہت بہتر ہے، ہمارا مشورہ ہے، ورنہ آپ کی مرضی ہے صاحب، آپ ہمیں بھی برا بھلا کہہ لیں چاہے انہیں بھی کہہ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ بہن نے فرمایا اگر ایک والدہ نے اپنے بچیوں کے لیے کوئی چیز خریدی، کچھ چیزیں ان کے نابالغ پن میں لی، کچھ ان کی بلوغت کے بعد، اور نیت یہ تھی کہ بچیوں کے جہیز میں دیں گے، پھر ماں کا انتقال ہو گیا، قبضے میں ماں کے ہی تھی، تو اب یہ اس جو مال جہیز کے لیے رکھا ہوا ہے اس میں وراثت والدہ کی جاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں جو نابالغہ بچی کے لیے لیے وہ تو چاہے بچی کے قبضے میں دیے تھے یا نہیں دیے تھے وہ بچی کا ہو گیا، اور جو بلوغت کے بعد لیے تھے وہ جب تک بچی کے قبضے میں نہیں دیں گے وہ بچی کا نہیں ہوگا، وہ ماں کا ہے، اس میں وراثت جاری ہوگی۔ اب اگر آپ کو نہیں پتا کہ کون سا بلوغت میں کون سا نابالغی میں ہے تو غالب گمان کر لیں کہ جو چیزیں ذرا پرانی محسوس ہوں یا ان کی رسیدیں آپ کو مل جائیں جن میں ڈیٹ پرانی لکھی ہوئی ہے، نابالغی کے دور کی ہیں، تو وہ تو نابالغی بچی کی ملک ہوگی، اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی، باقی کے اندر ہو جائے گی۔ غالب گمان کر کے کر لیں۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، بہت سارے کویسچن تھے لیکن ابھی چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ منگل کے روز دوبارہ حاضری کا شرف حاصل ہوگا، تو پہلے انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات ہوں گے، پھر دیگر کویسچنز کے آنسر دیے جائیں گے اور دیگر طہارت کے مسائل بھی آپ کو بیان کریں گے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، پہلے اس معذرت کے ساتھ کہ کوئی بات ہماری کسی کو ناگوار خاطر گزری ہو تو درگزر فرمائیے گا، ہم اصلاح کے لیے کہتے ہیں، آپ کے پیار و محبت میں کہتے ہیں، آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے کہتے ہیں، اس لیے برا بالکل نہ مانا کریں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیک بنائے اور آپ کو بھی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کی برکت سے ظاہری باطنی ذہنی قلبی پاکیزگی کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی